السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جانیں گے اسلام میں ناولز پڑھنا حرام ہے یا حلال۔ اسلام میں ناول پڑھنے کے مسئلے پر عام طور پر کوئی سیدھا اور متعلق حکم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس کا حکم ناول کے اندر کے کانٹینٹ اور پڑھنے والے کے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عام اصول: حرام کانٹینٹ سے پرہیز۔ اگر ناول میں زنا، فحاشی، شرک، کفر یا اسلام کے خلاف عقیدوں کو بڑھاوا دیا گیا ہو یا ان کا غلط طریقے سے ذکر کیا گیا ہو تو ایسی ناول پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ ناجائز تعلقات کو عام طور پر دکھایا گیا ہو یا انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہو، انہیں پڑھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کو غلط خیالات اور اعمال کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ میوزک اور غیر اسلامی عقیدوں والی سٹوری کو صرف مزے کے لیے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے عقیدے پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال۔ اسلام میں انسان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنا وقت فائدہ مند چیزوں میں لگائے۔ ناول پڑھنا اگر وقت برباد کرے اور آپ کو فرض عبادتوں یا ضروری کام سے روکے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ناول اچھی سبق، تاریخی جانکاری یا صحیح ادبی ذائقہ دیتی ہے اور اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو اسے پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دینی یا فائدہ مند دنیاوی کتابیں پڑھی جائیں۔ آپ ناولز کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ صرف انٹرٹینمنٹ اور وقت گزاری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اچھی اور پاک صاف کتابیں، سٹوریز پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ ناول پڑھنے سے آپ کے دل اور دماغ میں غلط خیالات آئیں گے یا آپ کی عبادت میں کمی آئے گی تو پھر اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ کوئی بھی ناول تب تک حرام نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر حرام کانٹینٹ نہ ہو، جیسے فحاشی، شرک، کفر کی تعلیم، اور وہ آپ کو آپ کے فرض کام سے دور نہ کرے۔ اگر ناول صاف، اچھی اور فائدہ مند ہو تو اسے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دینی اور علم و حکمت کی کتابوں کو ترجیح زیادہ دینی چاہیے۔ ایک سٹوری کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ عارض کا سفر۔ عارض ایک 22 سال کا لڑکا شہر کی ایک چھوٹی سی لائبریری میں کام کرتا تھا۔ وہ ایک شانتی پسند نوجوان تھا جس کا سب سے زیادہ وقت پرانی کتابوں کی خوشبو اور شام چائے کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس کا ایک ہی جنون تھا، تاریخ یعنی کہ ہسٹری۔ ایک دن لائبریری کے پرانے حصے میں ایک گھل چکی جلد ملی۔ ایک ایسی کتابی ڈائری تھی جس کی ایک گم شدہ مسافر نے 100 سال پہلے لکھا تھا۔ ڈائری میں اس مسافر کے افغانستان سے ایران تک کا سفر، اس کی ہمت اور ایمان کی آزمائشوں اور اس کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ عالم سے ملنے کا ذکر تھا۔ اس عالم نے اسے یہ سکھایا تھا کہ سچا علم صرف کتابوں میں نہیں ہے بلکہ خود اپنے دل اور اللہ کے بنائے ہوئے دنیا میں ملتا ہے۔ عارض نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کیا۔ ہر صفحہ اس کے لیے ایک نئی دنیا کھولتا تھا۔ وہ اس مسافر کی عزم اور صبر سے بہت متاثر ہوا۔ ڈائری میں کہیں بھی کوئی غلط یا بے حیائی کی بات نہیں تھی، صرف ایک مسافر کی روحانی اور جسمانی مشکلیں اور ان سے ملی سبق تھی۔ عارض نے محسوس کیا کہ یہ ناول میں ایک ڈائری تھی۔ عارض نے محسوس کیا کہ یہ ناول جو اصل میں ایک ڈائری تھی، اس کی زندگی کا مقصد بدل رہا ہے۔ وہ صرف وقت گزاری نہیں کر رہا تھا، وہ سیکھ رہا تھا۔ اس ڈائری نے اسے یہ احساس دلایا کہ دنیا میں کتنی اچھی اور پاک صاف کہانیاں ہیں جو انسان کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ایسی ہی کتابیں پڑھے گا جو اسے علم، اچھائی اور اللہ کی یاد کی طرف لے جائے۔ اس نے اس ڈائری کو ایک سفید جلد میں بند کر کے حفاظت سے رکھ لیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن چکی تھی۔ توجہ دے کہ یہ کہانی صرف ادب اور سبق کے لیے لکھی گئی ہے اور اس میں کوئی غیر اسلامی عناصر نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ جانکاری ملی ہوگی کہ ناولز پڑھنا حرام ہے یا حلال۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔